بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات اعمال کی رات بھی ہے، عزاداری کی رات بھی ہے، پرسے کی رات ہے۔ جتنا ہو سکے آج عزاداری کرو، جتنا ہو سکے گریہ کرو، جتنا ہو سکے ماتم کرو۔ شب عاشور یہ سوچ کے کرو کہ اب کل حسین نہیں رہیں گے۔ میں کتنے آسانی سے بول رہا یہ دنیا، کل میرا مولا حسین رخصت ہو جائے تو جتنا ہو سکے، جو بھی مجھے اہل بیت چینل پہ پوری دنیا میں سن رہا، ان سب سے بول رہا کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنا، زیادہ سے زیادہ ماتم گریہ، گھر میں گھر کا ماحول ایسا بنا لو۔ اور آج مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا۔ زیارت امام حسین شب عاشور کی زیارت ہے، یا آپ زیارت وارثہ پڑھیں یا زیارت عاشورہ پڑھیں، یہ دونوں زیارتیں پڑھیں اور مولا حسین کو سلام کریں۔ آج ہی کی رات حبیب ابن مظاہر بھی آئے تھے اور مولا حسین کو سلام کیا تھا، آ کے لبیک یا حسین کہا تھا۔ دوستو، زیارت امام حسین مسلسل 8 دن سے آپ سے معروضے کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی زیارت ہے۔ اللہ سب آمین بولنا جہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ لوگ۔ اللہ ہم سب کو اس سال زیارت 40 نصیب ہو کربلا مولا میں انشاءاللہ۔ آپ زیارت 40 کو جانا چاہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بولا ہے، آج کی شب پھر بولتا ہوں کہ 11 محرم سے 40 دن کی نیت کرو کہ مولا حسین آپ کا چہلم ہم آپ ہی کے روضے میں کریں گے۔ زیارت 40 پڑھو اور آپ دیکھنا اگر انتظام کہیں سے نہیں بھی ہوا ہے، مولا حسین انتظام کریں گے، حسین ابن علی آپ کو بلائیں گے۔ دعا یہی کرو کہ مولا حسین اپنے پاس بلا لو۔ 40 کربلا مولا میں ہم کریں۔ سب سے بڑا، ہر زیارت بڑی ہے لیکن 40 کی زیارت 40 کی زیارت ہے۔ سرزمین کربلا پہ بھی اگر آپ پہنچ گئے وہ کافی ہے۔ اندر ذریعے مبارک تک نہیں جا سکتے رش کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، وہیں پہ کربلا کی زمین پہ، کربلا مولا کی زمین پہ بیٹھ کھڑے رہ کے دور سے روضہ حسین کو دیکھ کے بولو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یبن رسول اللہ، یبن امیر المومنین، یبن فاطمۃ الزہرا۔ یہ وہ رات ہے دوستو کہ اس رات میں مولا حسین نے ظالم یزید کے لشکر کا جو چیف تھا، ظالم عمر سعد، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، یزید پہ عذاب نازل کرے، مولا نے ایک پیغام بھجوایا تھا اور کہا تھا کہ جا کر مولا عباس ایک طرف تھے، بیچ میں مولا عباس تھے، ایک سائڈ پہ حبیب ابن مظاہر اور ایک سائڈ پہ مسلم ابن عثمان، دونوں کے ساتھ مولا عباس نے جا کے کہا تھا کہ ہم مولا حسین کا حکم ہے کہ آج کی رات ہم جنگ نہیں کریں گے، آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم جنگ کل کریں گے۔ جب جا رہے تھے دونوں تو حبیب نے مسلم سے کہا کہ مسلم، وہ وقت یاد ہے، وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے مولا نے مادر جناب عباس بی بی ام البنین سے شادی کی تھی تو اس وقت اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ یہ کہہ کے کی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو میری شجاعت کا وارث ہو کربلا کی۔ مسلم نے کہا کہ ہاں حبیب مجھے یاد ہے۔ مولا نے کہا بس۔ جب دونوں نے کہا تو مولا عباس نے انگڑائی لی اور لے کے کہا حبیب اور مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو، کل دیکھنا میں کیسے جنگ کروں گا۔ کتنی خواہش تھی میرے مولا، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو آج کی رات اسلام کی تقدیر بدلی۔ اسلام میں بہت بڑا جملہ بول رہا، کل کی صبح اسلام کی تقدیر بدلی۔ ظالم یزید کے منہ پہ تماچا پڑا، اس نے یہ چاہا تھا کہ میں حسین کو قتل کر کے اسلام کو ریس کر دوں، لیکن شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اور چوتھے امام نے وہ کام کیا کہ ظالم یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
رسوا کر دیا، ذلیل اور رسوا کیا کہ ہمیشہ کے لیے یزید اندھیروں میں چلا گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آج کوئی یزید اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا، کوئی نہیں رکھتا۔ اگر ماننے والے ہے بھی کوئی جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ بھی یزید کا نام نہیں رکھتے، اس لیے کہ دے نو کہ وہ ساری ظالم کی صفات اس میں آ جائیں گی۔ یہ حسین کی کامیابی، مولا حسین کی کامیابی ہے کہ ایسا ذلیل کیا، 72 کو لے کر حسین نے اسلام کو وہ کام کیا، اسلام کے ساتھ وہ زندہ کیا کہ 1,24,000 نبیوں کا وارث بن کر فاطمہ کا لال اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اپنے خون سے سینچا تھا اسلام کو۔ اب کتنے بھی بڑے طوفان آ جائیں، کتنے بھی بڑے آ جائیں، اب اسلام کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کی جڑوں میں اب حسین کا خون ہے۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ شاست حسین بادشاہست حسین، کہ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ، دینست حسین دین پناہست حسین، کہ حسین دین بھی ہے، حسین دین پناہ بھی، صرف دین نہیں ہے، دین کی پناہ کا نام حسین۔ سردار ندا دست در دست یزید، حسین نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ظالم سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ پیغام کربلا ہے، یہ پیغام حسین ہے۔ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں چیک کرو کوئی ظالم ہے، حسین نے اس کے پاس سر نہیں جھکانا، ظالم کو کہنا کہ تو ظالم ہے۔ یہ حق ہے جو بولنا ہے، کربلا حق کا نام ہے۔ کربلا بولتا ہے کہ جب تک آپ کربلا میں ہیں، کربلا والوں کو مان رہے، آج کی رات کے پیغامات میں یہ ویری امپورٹنٹ پیغام کہ ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دینا۔ یو ہیو ٹو بی اوپن، خوف مت کھاؤ، ڈر مت کھاؤ، حق پہ ہو تو ہمیشہ کامیابی ہے۔ بچوں کو بتاؤ کہ مثال کے طور پہ ظالم حرام کھا رہے تو وہ ظلم کا ساتھ دے رہے، اس لیے کہ یزید ہر وہ حرام کھاتا تھا اور اسلام کے ہر وہ حرام کو اس نے حلال کر دیا تھا۔ بچوں کو بتاؤ کہ یزید کون تھا اور مولا حسین کون تھے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، میری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے تم کو اپنی امانت دی ہے، اولاد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ روز محشر پوچھا جائے گا ان ماں باپ سے کہ ہماری امانت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، امانت کو صراط مستقیم پہ رکھا یا اس کو چھوڑ دیا۔ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، آج کی مجلس کے بعد کل تو صرف مسائب ہوں گے، آج کی مجلس صرف پیغامات ہے۔ میرے 8 مجلسوں کا کنکلوژن ہے کہ ہم زیارت مولا حسین کو جانا، اس کی تمنا کرنا اور یہ ذہن میں رکھنا پلیز کہ شفاعت الحسین سوائے حسین کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا خدا نہ خواستہ مولا یا 14 معصومین شفاعت حسین معصومین دیں گے، مولا حسین اور ان کے بچے، ان کے ماں باپ یہ لوگ دیں گے، اللہ کا رسول کی طرف سے شفاعت آئے گی۔ یہ سارے پنجتن ہو 12 امام و 14 معصومین کی شفاعت ہے، لیکن دعا یہ کہا کہ دعا کرو حسین کے نام سے کہ اگر حسین دے دے تو سب نے دے دیا۔ تو شفاعت الحسین بچوں کے دلوں میں رکھو کہ حسین کی طرف سے آج ہم سروائیو کریں۔ یہ جملہ ہے، سروائیو جو کر رہے دنیا میں، جو ہمارا وجود ہے، ہمارا ایگزسٹنس ہے، وہ جسٹ بیکاز آف مولا حسین، اس لیے کہ ہمارے پیچھے ایک مظلوم ماں کی دعا ہے۔ دوستو، کربلا کے بعد جتنے چاہنے والے پیدا ہوئے وہ سب میری مظلوم شہزادی کی دعا سے پیدا ہوئے، اور ہم جب ہیں، زندہ ہیں، خوش ہیں، صحت کے ساتھ ہیں، عزت کے ساتھ ہیں، جاب کر رہے، بزنس کر رہے، فیملی ہے، یہ ساری چیزیں یہ نظر کرم مولا حسین ہیں جس کی وجہ سے ہم آج دنیا میں زندہ ہیں۔ ورنہ آپ سوچو کہ کیا یہ پاسبل تھا کربلا کے بعد؟ کیا یہ پاسبل تھا 400 برس نہیں، 800 برس تک، 800 ایئرس تک شیعت کو ریز کیا گیا، شیعت کو مٹایا گیا، ہر طرح سے ظالمین نے کوشش کی، یہاں تک کہ مولا حسین کی قبر مبارک کے پاس، آپ کی گریو کے پاس 300-400 سال تک، ارے متوکل کا زمانہ، 10ویں امام کا زمانہ، اس وقت تک یہ ظالم متوکل نے کیا کیا تھا کہ کربلا کو کوئی زیارت پہ نہیں جا سکتا تھا، مولا حسین کی قبر مبارک تک کوئی نہیں جا سکتا تھا، نہر کے پانی کو بھیج دیا کہ قبر مبارک ڈوب جائے۔ لیکن آج متوکل ختم ہو گیا، فاطمہ کے لال کا پرچم آج بھی لہرا، حسین کا پرچم آج بھی لہرا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ حسین نے کسی
شہر پہ یا ملک پہ حکومت نہیں کی، بلکہ مولا حسین کی حکومت آج 1400 سال سے تا ظہور امام حسین کی حکومت انسانوں کے دلوں پر ہے۔ ایسی حکومت کی مولا حسین نے، کوئی مذہب کا آدمی ہو، جب نام حسین سنتا ہے تو دل بھر آتا ہے، آنسوں کا سیلاب امنڈ آتا ہے۔ فاطمہ کے لال نے وہ کام کیا کہ آج ہم پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وی آر مسلم، پراؤڈلی کہتے ہو تم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ ہو رہا وہ حسین کا کرم ہے۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حق تو یہ ہے کہ بانی اسلام، بانی لا الہ الا اللہ حسین ہے۔ 60 ہجری تک، 60 ہجری تک، 60 ہجری تک اللہ کے رسول کا اسلام تھا، لیکن 61 ہجری سے حسین کا اسلام تھا۔ اور کل دن بھر جب آپ نکلنا، آج کی رات سے سر ننگے رہنا، گریبان چاک رہنا، آستینیں الٹی بھی رہنا، اور کل ایک کام یہ کرتے رہو، دن بھر کوئی بات مت کرو، کوئی گوسپ مت کرو، کسی کے بارے میں پلیز بات مت کرو، آج کی رات سے کل کی شام غریبہ تک کبھی بھی مت کرو، لیکن میں کم از کم یہ رات اور دن میں احتیاط کر لو۔ آج کی رات میں عورتوں کو بھی بول رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ کوئی بات نہیں، صرف ایک کام کرتے رہنا، آج کی رات زیارت مولا حسین ضرور پڑھنا، زیارت باری صحیح پڑھو لیکن پڑھو، مولا حسین کو سلام، اور اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین 1000 مرتبہ پڑھو، دن بھر پڑھتے رہو، دن بھر یہی کہتے رہو، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ دن میں یہی کرتے رہو، اور یہ سوچ کے جب آپ راستے میں چلے، جب گاڑی ڈرائیو کرے، تو آپ کا اب غمگین رہنا، اس لیے کہ چہرے پہ وہ اداسی رہنا کہ ہائے آج میرا مولا حسین شہید ہو گیا۔ آپ انصاف سے بولو، اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اگر ماں کی میت ہو یا باپ کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہو، تو کیا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی؟ کیا لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی؟ آپ خاموش رہیں گے۔ کیوں؟ باپ کی میت پڑی ہوئی ہے۔ حسین ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے، ہمارے ماں باپ قربان مولا حسین پر، وہ غریب امام، میرا غریب امام۔ تو کل زیارت عاشورہ کل ہر آدمی کو پڑھنا، ہر بچے کو پڑھنا، ہر لڑکی کو پڑھنا۔ آپ ماشاءاللہ امام بارگاہوں میں اعمال ہوں گے، امام بارگاہوں میں جا کے آپ پڑھیں گے، لیکن پھر میں آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا، خدا نہ خواستہ اگر جا نہیں سکے تو اپنے گھر میں زیارت عاشورہ اور کثرت سے مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرو، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ کوئی کچھ بولے، کل کے دن 1000 مرتبہ کم از کم نہیں پڑھتے، اپنی زبان پہ جتنا پڑھ سکتے پڑھو، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ یزید پہ، بچے بولے اللہ یزید پہ لعنت ہو، قاتلان مولا حسین پہ لعنت ہو، کم از کم یہ پڑھتے رہو۔ بچوں کو اردو میں سکھاؤ، انگلش میں سکھاؤ۔ لوگ بولتے کہ ہم کیوں قرض کریں، قرض کیوں نہیں کریں، واجب ہے۔ شیطان کو اللہ نے جب اس میں کیا ہے، ظالمین کو، صدیق اور کاذبین کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، تو ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر آج میں زندہ ہوں تو مولا حسین کی وجہ سے زندہ ہوں، تو کیا میں حسین کے قاتلوں پہ لعنت نہیں پڑھوں گا؟ کل کا دن بچوں کی، تمہارے بچوں کی زبان سے نکلنا کہ اللہ مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے، قرض کرو، جتنا کرو گے اتنا ثواب ہے، جتنا کرو گے you will get close to امام۔ بس دوستوں میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 40 منٹ کی مجلس ہو گئی۔ آج مولا حسین پہ اور شہدائے کربلا پہ اور مولا حسین کے بچوں پہ بآواز بلند صلوات